اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں خیر اور عافیت کے ساتھ اس دنیا کے اندر بھی رکھے اور ہماری آخرت بھی بہترین بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرما دے اور زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے حلال کے راستے وسیع کر دے، آسان فرما دے۔ ان پر کاربند ہونے کی جو طاقت اور توفیق ہے وہ بھی اللہ کی جانب سے ہے، اللہ ہمیں وہ توفیق عطا فرما دے اور ہر قسم کے حرام سے بچنے کی طاقت عطا فرما دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عظیم الشان کے مطابق اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ تو اسلام کا جو عبادت کا مفہوم ہے، اللہ کا عابد ہونے کا جو مفہوم ہے، اس میں اس چیز کا بڑا عمل دخل ہے کہ ایک بندہ مومن اللہ کی بتائی ہوئی حدود کی پاسداری کرے اور ان حدود کو پھلانگ کر حرام کے اندر داخل نہ ہو، اور ان حدود بلکہ پھلانگنا تو دور کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان کے مطابق ان حدود کے قریب بھی نہ جائے کہ اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کسی وقت انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر وقتی کسی مجبوری کے ہاتھوں، اپنے نفس کے ہاتھوں پھسل کر اس حد کو کراس کر جائے۔ اسی لیے انگریزی میں جسے کہتے ہیں کہ ایک بفر زون اپنے اور حرام کے درمیان قائم کر کے رکھے، ایک فاصلہ قائم کر کے رکھے، مشتبہات سے بھی بچے، شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے تاکہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اللہ نے ہم سے اس کے متعلق سوال بھی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، آدم کا بیٹا اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکے گا جب تک کچھ باتوں کا جواب نہ دے دے۔ ان میں سے ایک سوال بڑا اہم ہے، زندگی کا سوال ہوگا، جوانی کا سوال ہوگا، صلاحیتوں کا سوال ہوگا، وہاں ایک سوال ہوگا عن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، اس کے مال کے متعلق سوال ہوگا، کہاں سے اس نے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ میں ایک گزارش ضرور کرنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ نے جن ساتھیوں کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ فکر مند رہتے ہیں کہ مال کہاں سے کمایا ہے، حلال ذرائع ہوں، حرام نہ آ جائے، اللہ ان کی سوچ میں برکت پیدا فرما دے، ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے لیے حلال کے راستے آسان فرما دے۔ لیکن جتنی فکر حلال کمانے کی ہے، اتنی فکر اس کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی بھی ہونی چاہیے۔ عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے، کمانے کے متعلق تو بڑی فکر ہے، لیکن خرچ کرنے کے معاملے میں ہم نے سمجھا ہے کہ شاید اسلام نے کوئی اصول اور ضابطہ مقرر نہیں کیا، اور خرچ کرنے کے معاملے میں ہم جہاں مرضی جیسے مرضی خرچ کرتے چلے جائیں، اس کی کوئی ہمیں فکر نہیں رہتی۔ یہ سوال پیرالل ہے، یہ ایک ہی سوال کے دو ٹکڑے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ سوال ایک سکہ ہے اور اس کی دو سائڈز ہیں۔ ایک جانب جو ہے وہ کمانے والی جانب کی طرف سوال ہے کہ حلال کمایا ہے یا نہیں کمایا، اور اس سکے کی دوسری جانب کہاں خرچ کیا ہے۔ یہ دونوں سائڈز ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں گے تو ہمارا یہ سکہ قابل قبول ہوگا، وگرنہ یہ کھوٹا سکہ۔ کچھ لوگوں نے کمانے کے ذرائع کے متعلق فکر کرنی چھوڑی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں مرضی سے کمائیں، انسانیت کی خدمت کر لیں، رفاع عامہ پہ خرچ کر لیں، لوگوں کی مسائل دور کر دیں، چیریٹی کر لیں تو ہمارے لیے بس ٹھیک ہے، چونکہ ہم نے یہ خیر کے کام کر لیے تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ ہم نے کمایا کہاں سے۔ اور اس کے برعکس دوسری انتہا یہ ہے جس کی طرف میں نے پہلے نشاندہی کی کہ کمانے پہ حلال ذرائع پر تو فوکس ہے، لیکن خرچ کرنے کے جو آداب ہیں وہ معلوم نہیں ہیں۔ اللہ نے اگر ہمیں توفیق دی کبھی دوبارہ ہم جو ہے وہ اکٹھے ہو سکے تو میں چاہوں گا ہم جو مال کے متعلق شریعت نے ہمیں جو اخلاق بتایا ہے، جو ایتھکس بتائیں کہ مال خرچ کہاں کا ہوتا ہے، اور وہ خرچ کرتے ہوئے کوئی چوائس بائی چوائس نہیں ہے کہ کر لیا تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں، بلکہ باقاعدہ اسلام نے ضابطے رکھے ہیں، اصول رکھے ہیں، اور وہ ایسے ضابطے ہیں جن پر خرچ کرنا لازم ہے، فرض ہے، اور کچھ ضابطے ہیں جن سے بچنا
کہ وہاں خرچ نہیں کر سکتے، یہ بھی لازم ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی تفصیلی گفتگو کریں، کیونکہ آج ہمارا موضوع پہلی والی سائیڈ کی طرف زیادہ ہے، دوسری جانب نہیں ہے، تو اس لیے اللہ نے موقع دیا تو کبھی اس دوسری جانب بھی توجہ کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ ہم اس جانب بھی توجہ کریں۔ تو چونکہ ہم نے آج اس حوالے سے بات کرنی ہے کہ مال کمانے کے جو ذرائع ہیں، یہ شریعت کا، اسلام کا معاشی نظام جو ہے وہ ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، تو اس موضوع کو سمجھنے کے لیے گزشتہ سال بھی آپ کے سامنے جو بات کا آغاز تھا وہ یہاں سے کیا تھا کہ اسلام کے معاشی نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں میں نے آپ کے سامنے دنیا کے اندر رائج جو معاشی نظام ہیں کہ جی سوشلزم کیا ہوتا ہے یا کیپٹلزم کیا ہوتا ہے، اور ایک اجتماعی ملکیت کا تصور سوشلزم میں ہے اور مطلقاً انفرادی ملکیت کا تصور کیپٹلزم میں ہے۔ ان سب کی تفصیل ہماری گزشتہ سال ہو چکی تھی، اور چونکہ وقت بڑا محدود ہے میں اس میں جا رہی ہوں۔ اس کے مقابل اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس میں ملکیت کے تصور کے حوالے سے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ حقیقی مالک صرف اللہ کی ذات، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، وہ بادشاہ بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، تو ہر چیز کی ملکیت وہ اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا کے اندر دنیاوی مال اور اسباب کی عارضی ملکیت عطا فرمائی، اور اس عارضی ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ جو حقیقی مالک ہے، قانون اور ضابطہ اس کا چلے گا تو اس کے مطابق ہمیں اپنی ملکیت کو حاصل بھی کرنا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرنا۔ اگر حقیقی مالک سے کے قانون سے ہٹ کر ہم کچھ کریں گے تو وہ ہم تصرف کریں گے، وہ ہم حد سے تجاوز کریں گے، اور وہ حد سے تجاوز اللہ کو پسند نہیں۔ اور اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی کے گھر میں کرایہ دار ہو، مالک مکان نے اس کو وہ گھر کرائے کے عوض استعمال کرنے کی اجازت تو دی ہے، لیکن وہ اس گھر کو توڑ پھوڑ نہیں کر سکتا، اس کی مرضی کے بغیر کسی اور کو آگے رینٹ آؤٹ نہیں کر سکتا، اس کی کچھ حدود اور قیود ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ کا جو مال ہے، اللہ نے ہمیں جب اس دنیا کے اندر وہ امانتاً عطا کر دیا ہے، عارضی ملکیت ہماری ہے، تو اس میں بھی ہمیں اللہ کے حدود، قیود اور ضوابط کا خیال کرنا پڑے گا۔ اس لیے کچھ ذرائع ایسے ہیں کہ جن سے مال تو کمایا جا سکتا ہے لیکن وہ حلال نہیں ہوگا، اور کچھ ذرائع ایسے ہیں جن سے مال کمانا حلال ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کانسیپٹ جو آپ کے سامنے واضح کیا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام نہ صرف حلال کی بات کرتا ہے بلکہ طیب کی بات بھی کرتا ہے۔ حلالاً طیبہ یہ ٹرمنالوجی ہے جو قرآن میں اللہ نے دی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تو خود پاک ہے، پاکیزہ چیز کے علاوہ کچھ قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے جب ہم مال کی ملکیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس عارضی ملکیت میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ چیز حلال ہو، اور یہ بھی دیکھنا ہے وہ ہمارے لیے طیب بھی ہو۔ ایک چیز فی ذاتی ہی حلال ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ میرے لیے طیب بھی ہو۔ اس کو طیب ہونے کے لیے جو اسلوب ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ بھی اللہ کا بتایا ہوا ہوگا تو وہ طیب بنے گی۔ مثلا مرغی وہ جانور ہے جو فی ذات ہی حلال ہے، اور اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں، لیکن اگر وہ میں اپنی محنت کے پیسوں سے خرید کر اپنے پاس لاؤں گا تو وہ میرے لیے طیب ہوگی، پھر اس کو استعمال کرنے کے لیے جو طریقہ اسلام نے بتلایا ہے اس کے مطابق اس کو ذبح کروں گا، اور پھر اسی اسلوب پر میں اس کو پکاؤں گا، اس کے خون کا اخراج ہونا چاہیے، وہ ساری ضابطے میں پورے کروں گا، تب وہ پک کر جب میرے سامنے آئے گا تو اس لقمے کو کھانا یہ میرا پاکیزہ لقمہ ہے۔ لیکن وہی جانور جو فی ذات ہی حلال ہے، اگر اس کو اپنے سامنے کھانے سے قبل جو لانے کے ذرائع ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو وہ حلال ہونے کے باوجود طیب نہیں۔ چوری کی مرغی طیب نہیں ہو سکتی،
رشوت کے پیسے سے لی گئی مرغی طیب نہیں ہو سکتی، وراثت کا مال ہڑپ کر کے بہنوں کا حصہ کھا کر جو اپنے پاس مال رکھا ہے اس سے خریدی گئی مرغی طیب نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے یہ طیب ہونے کے لیے ضروری ہے، ہمیں یہ تو سمجھ آتا ہے کہ طیب ہونے کے لیے مرغی کا تکبیر پڑھ کے ذبح ہونا ضروری ہے، جھٹکے کی نہ ہو۔ ہم باہر کے ملکوں میں جا کر چکن نہیں کھاتے کہ وہ جھٹکا کر کے ہمیں دیتے، لیکن اپنے ملکوں میں وراثت کا مال اس کے جو ہم نے حصے نہیں ادا کیے، جو دوسروں کے مال کو ہم نے غصباً حاصل کیا ہے، جو جھوٹ بول کر، جو ہڑپ کر کے، جو غبن کر کے، جو ان ذرائع سے حاصل کیا ہے جو ہمارے لیے طیب نہیں بنتے۔ نوکری کرتے ہیں لیکن نوکری کے تقاضے پورے نہیں کرتے، جو اوقات کار طے کیے ہیں وہ پورے نہیں کرتے، کام جو میرے ذمے وہاں پر ہے وہ میں پورا نہیں کرتا۔ اور ہمارے ہاں تو معروف ہے کہ سرکاری ملازم تو کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتا ہے اور کام کرنے کے اوپر کی کمائی لیتا ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس اوپر کی کمائی سے، جس پر وہ بڑے آسانی سے واللہ کہہ بھی دیتا ھذا من فضل ربی والعیاذ باللہ، اللہ کا فضل حرام میں تو نہیں، وہ اگر وہ خرید کر لا رہا ہے اور اپنے دسترخوان پر اہتمام کر رہا ہے جی کہ یہ ذبح بھی ہوئی ہے، اس میں جھٹکا بھی نہیں ہے، یہ پک بھی گئی ہے اور یہ ٹھیک ہے، اور اس کو کھا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے یہ طیب ہے، یہ طیب نہیں ہے۔ اس لیے حلالاً طیبہ، یہ حلالاً طیب دونوں ہونی چاہیے۔ تو اس ضمن میں اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ آپ کو یہ تصور دیتا ہے کہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ مال کا حقیقی مالک اللہ ہے، اور اس مال پر بھی اللہ کے ویسے ہی قوانین لاگو ہوتے ہیں جیسے باقی چیزوں پر لاگو ہوتے ہیں، اور اللہ نے اس کے متعلق سوال کرنا۔ اسی ضمن میں آگے چل کے بات ہوئی تھی کہ شریعت اسلامیہ نے مال کمانے کے جو ذرائع حرام کیے ہیں ان میں سے بہت سارے ذرائع میں سے سر فہرست جو ذریعہ جس کو بہت سختی کے ساتھ حرام قرار دیا ہے وہ سود، اور شریعت نے جتنی سخت وعید سود کے متعلق سنائی ہے بہت کم چیزوں کے متعلق سنائی۔ اس لیے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ایمان والو اللہ سے ڈرتے ہوئے جب پتہ لگ جائے سود حرام ہے سودی معاملات کو چھوڑ دو، اور اس کو ایمان کی شرط کے طور پر بیان کیا ان کنتم مومنین، ایسا تم صرف تب کرو گے اگر تم واقعتاً مومن ہو۔ اس کا معنی وائس ورثہ بھی تو ہے، اس کے برعکس بھی تو ہے کہ اگر تم نہیں چھوڑ رہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تو کہہ رہے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو چھوڑو گے، اور اگر نہیں چھوڑو گے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ شان رسالت میں کوئی بندہ زبان سے گستاخی چھوٹی سی کرے نہ، ہمارا معاشرہ اس کو پکڑ کر ڈنڈوں سے مار کر، ٹھڈے لاتے مکے مار کر، اور بسا اوقات لاش کو جلا کر اپنا دل ٹھنڈا کرتا ہے کہ ہم نے گستاخ رسول کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے اور اس کے فقہی معاملات اور چیزوں پر ہم ابھی گفتگو نہیں کر رہے، لیکن جو معاشرہ اجتماعی طور پر ڈھٹائی کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، ایک زبان سے کی گئی گستاخی اور ایک براہ راست جنگ، ان دونوں کی سنگینی میں ہمیں فرق نظر نہیں آتا۔ اس لیے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم جاننے کے باوجود سود نہیں چھوڑتے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ ایک بڑا سنگین معاملہ اور امت مسلمہ کے لیے بڑی پریشانی کا معاملہ ہے کہ ہم سود اور سودی معاشی نظام کا حصہ نہیں بن سکتے۔ جب اس قدر سنگین اور سخت باتیں جو کتاب و سنت کے اندر وعید کے طور پر نازل ہوئی ہیں، ایک عام بندہ سنتا ہے اور سوچتا ہے تو وہ فکر مند ہوتا ہے، ایک مومن اس جانب آتا ہے کہ مجھے حلال کی طرف آنا چاہیے، اور اس جانب آتے ہوئے سب سے جو سنگین جرم ہے سود سے تو بچنا ہی چاہیے۔ اب اس ضمن میں مسئلہ یہ ہے کہ عالمی معاشی نظام
اور پھر اس کے تابع ہمارے ملک کا معاشی نظام ایک ایسی ڈگر پر ہے جہاں پر اس حرام سے بچنا یا اس سود سے بچنا ایک عام بندے کے لیے کیسے ممکن ہے؟ کیوں کر ہم یہ کام کر سکتے ہیں؟ تو اس پر پھر تفصیل کے ساتھ ہماری بات ہوئی تھی. کچھ میں نے آپ کے سامنے تاریخ بیان کی تھی کہ عالمی معاشی نظام جو ہے وہ یہ جو موجودہ عالمی معاشی نظام ہے جس کی ریڑھ کی ہڈی سودی بینکاری ہے، اس کا ارتقاء کہاں سے ہوا، اس کا ایوولوشنری پروسیس کیا تھا، اور جو دنیا کے اندر فرینچ ریولوشن اور اس سے متعلقہ جو تغیر و تبدل تھا اس نے اس میں کیا کردار ادا کیا. پھر یہ جو صنعتی انقلاب تھا، انڈسٹریل ریولوشن جو تھا، اس کی وجہ سے اس کے اندر کیا کچھ معاملات جو ہے وہ اس کے پنپنے میں اس نے مدد کی. پھر عالمی جو جنگیں ہوئیں ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے اندر، جب بڑے بڑے ملکوں کو معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور اس وقت ان ملکوں کو جو تباہ ہو چکے تھے، اثر نو تعمیر کے لیے بڑے پیسے کی ضرورت تھی، تو اس سودی بینکاری نظام نے کیسے اپنے آپ کو ان کی جڑوں کے اندر داخل کیا. یہ ساری تفصیلی بات چیت ہماری گزشتہ سیشن میں ہو چکی. اور پھر اسی کے ضمن میں یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ ایک دور جو 18ویں صدی سے شروع ہوا اور 19ویں صدی اور پھر 20ویں صدی کے وسط تک تقریباً چلتا چلا گیا، جب پوری دنیا کے زیادہ تر ملک چند ممالک کی کالونیز بن گئے. تاج برطانیہ جو ہے وہ اتنا وسیع ہوا کہ یہ کہنے لگے کہ جو ملکہ برطانیہ ہے اس کی بادشاہت پر سورج غروب نہیں ہوتا. اور انڈیا جو ہے جو سب کانٹیننٹ ہے، اس سمیت دنیا کے بہت سارے ممالک ان کی کالونی بنے. انگریز آ کر بیٹھے، انہوں نے غلامی کا، لوکل جو آبادیاں تھیں ان کو غلام بنایا، ان کے اوپر حکمرانی کی. اسی طرح کچھ ممالک جو تھے وہ فرانس کی کالونیز بنے، کچھ ممالک جو ہے وہ اٹلی کی کالونیز بنے. اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ آزادی کی تحریکیں شروع ہوئیں، اور آزادی کی جو تحریکیں تھیں ان کی بنیاد اس بات پر تھی کہ انگریز سے جان چھڑوائی جائے، یا جو بھی جہاں پر فرانس تھا وہاں سے کہ جی فرینچ لوگوں سے جان چھڑوائی جائے، جہاں اٹیلینز تھے ان سے جان چھڑوائی جائے. مقامی جو آبادی تھی انہوں نے اپنے اپنے نظریے کے مطابق اپنی آزادی کو کہ جو فکر تھی اس کی آبیاری کی. بر صغیر کے اندر جو مسلمان تھے انہوں نے اس آزادی کی تحریک میں نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ایک ایسی مملکت حاصل ہو جائے، ایک ایسا خطہ زمین حاصل ہو جائے جہاں پر وہ آزادی کے ساتھ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے اپنے دین کے اوپر مکمل طور پر عمل پیرا ہو سکے. اللہ رب العزت نے فضل فرمایا، آزادی کی تحریکیں کامیاب ہونا شروع ہوئیں اور ممالک آزاد ہونا شروع ہو گئے. ہم ظاہری طور پر تو آزاد ہو گئے لیکن نظام کے اندر جکڑے گئے. انگریز خود تو چلا گیا لیکن اپنی زبان اور کلچر اور نظام چھوڑ کر گیا، اور وہ ایسا نظام ہے اور ایسا کلچر ہے اور اس کی اتنی ڈیپ روٹڈ پلاننگ ہے کہ وہ جان چھڑائے نہیں چھوٹتی. اس کے نتیجے میں مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ بظاہر مسلمان ممالک آزاد تو ہو گئے لیکن وہ جو ایک روح تھی کہ اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے اس آزاد خطہ زمین پر اللہ کو راضی کرنے والے انداز میں زندگی گزاری جائے گی، وہ روح متاثر ہونا شروع ہو. اس پر ایک چیز شروع ہوئی، تحریکیں شروع ہوئیں جس کا 19ویں صدی میں بھی ہمیں بہت سارا اس کا کام ملتا ہے، جو اس کا تھیوریٹیکل ورک ہے. پھر 20ویں صدی میں اس کی پریکٹیکل کچھ فارمز بھی سامنے آنی شروع ہوئیں، اور اس تحریک کو کہا جاتا ہے اسلامائزیشن آف نالج، کہ جو علوم یا فنون موجود ہیں ان پر نظر ثانی کی جائے اور ان کو اسلامائز کیا جائے. لیکن اس تحریک کو آگے چل کے کامیابی حاصل نہیں ہوئی، کہ اس لیے کہ فزکس اور کیمسٹری کو آپ کیسے اسلامائز کریں، میتھس کے تھیورمز کو آپ کیسے اسلامائز کریں. یہ تو
فطری چیزیں ہیں، قانون طبیعت ہے، نیچرل جو ہے وہ دنیا کے جو سبب اور اسباب کی اللہ نے دنیا پیدا کی ہے اس کے کچھ پرنسپلز ہیں، ان کا اسلام اور کفر سے کوئی تعلق نہیں۔ تب یہ بات سمجھ آنی شروع ہوئی کہ جی اسلامائزیشن آف نالج کچھ چیز نہیں ہوتی، بلکہ مسلمان فرد جو ہوتا ہے اس کو اچھا مسلمان بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وہ کسی بھی زندگی کے شعبے میں ہو، لیکن ہو اچھا مسلمان۔ ایک مسلمان ڈاکٹر اور کافر ڈاکٹر کے درمیان، ایک مسلمان انجینئر اور غیر مسلم انجینئر کے درمیان، ایک مسلمان ٹیکنیشین اور غیر مسلم ٹیکنیشین کے درمیان کفر اور اسلام کا فرق نظر آنا چاہیے، اور وہ فرق نمازوں کا فرق نہیں ہوگا، وہ فرق اس اخلاق اور ضابطے اور اصول کا ہوگا جو دنیا کے معاملات میں اسلام نے بتایا ہے۔ نمازیں تو اپنی جگہ پر ہیں، یقینی طور پر وہ ایک فرضیت حیثیت رکھتی ہیں، لیکن وہ میرا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ جہاں لوگوں کا معاملہ ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین ہے، ان کے معاملات ہیں، وہاں پر وہ قانون لاگو ہوگا جو اسلام نے اس سے متعلق بتایا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میں نماز پڑھتا ہوں اور میں نے داڑھی رکھی ہے اور میرا حلیہ بڑا اسلامی ہے، اس لیے میں جس مرضی چھری سے کسی کو ذبح کرتا رہوں وہ ہوگا اسلامی، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ بات واضح ہوئی، لیکن اس کے ساتھ یہ پرابلم پیدا ہونا شروع ہوا کہ جی پوری دنیا کے اندر جو معاشی نظام ہے، اس نظام کو آپ کا دین قبول نہیں کرتا، اور یہ 100% اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، تو پھر اس کا متبادل کیا ہونا چاہیے؟ اب یہاں آ کر ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا، اس لیے کہ اسلامی معاشی نظام تو ایک اسلامی نظام حکومت کا جز ہے، کل نہیں ہے۔ اس بات کو یہاں سے آپ نے بڑا دھیان سے سننا، میں مثالیں ساتھ ساتھ دیتا رہوں گا تاکہ بات واضح ہوتی جائے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اسلامی معاشی نظام اسلام کی گاڑی کا انجن ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ گاڑی کا فریم موجود نہ ہو، اس کی باڈی موجود نہ ہو، اس کے ٹائر موجود نہ ہو، سڑک پر پڑا ہوا انجن اپنی ساری کارکردگی دکھانا شروع کر دے۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اسلامی معاشی نظام اسلامی نظام حکومت کا جز ہے، وہ اس کل کے ساتھ مل کر چلتا ہے۔ جب تک وہ جز اس کل کے ساتھ نہیں ملے گا اس وقت تک کام صحیح نہیں ہو سکتا۔ اب پرابلم یہ ہوا کہ ہمارے چونکہ نظام اسلامی مملکتیں تو بن گئیں، لیکن نظام جیسے وہ چلتا تھا وہی چلتا چلا جا رہا تھا، اس لیے بڑا مسئلہ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ آپ بہت سارے کام ویسے کر سکیں جیسے شریعت بتاتی ہے۔ جن لوگوں نے ابتدائی طور پر اسلامی معاشی نظام پر کام کیا وہ کلاسیکل اپروچ پر تھے، آئیڈیل اپروچ پر، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پھر یہ تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ پہلے آپ ایک اسلامی رفاہی مملکت یا حکومت کا یا جو ہے نا ملک کا قیام کریں اور پھر اس کے تحت اسلامی معاشی نظام کو کھڑا کریں، جو ظاہر بات ہے ابھی تو کہیں نظر نہیں آ رہا اس کی کوشش کاوش اور سارے معاملات۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو معیشت کے اسلامی معیشت کا یا اسلامک اکنامک سسٹم کا جو بات ہم کرتے ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں۔ تھیوریٹیکل انہوں نے چیزیں لکھ دی کہ ایسے ہوگا، ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے۔ قرون اولیٰ میں یا مسلمان جب حکمرانی کرتے تھے اور ان کی 1000 سال کی پوری ہسٹری ہے کہ وہ جب حکمرانی کرتے تھے تو کاروبار ایسے ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں لکھ دی، کتابوں میں وہ سارے اصول آ گئے، لیکن پریکٹیکل کیسے کریں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو جو کلاسیکل اسلامک اکنامسٹ ہیں ان کے نزدیک تو موجودہ دور کا جو جدید یا مروجہ شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کا نظام ہے، اس کو ہم اسلامک بینکنگ نہیں کہتے، یہ نام مشہور ہو گیا، شرعی اصولوں کی مطابقت میں کیا جانے والا بینکاری کا جو نظام ہے، اس کا اردو ترجمہ یہ کریں گے شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ ہے، اسلامک بینکنگ معروف ہو گیا۔ وہ اس کو مانتے نہیں،
انہوں نے کہا جی یہ جو ہے چونکہ اوپر نظام سارا سودی ہے، اس کے نیچے آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی شراب خانے کا نام اسلامی شراب خانہ رکھ دیں، کسی بھی حرام دکان کا نام آپ اسلامی ساتھ لگا کے رکھ دیں اور کہیں جی یہ اسلامی، اس لیے ہم اس کو مانتے ہی نہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں اور آپ تو پھر وہیں کھڑے، اب ہم کیا کریں، ایک عام بندہ کیا کرے؟ تو کچھ اور علماء امت میں سے اٹھے اور انہوں نے ان حالات میں اس بات کا فیصلہ کیا کہ ایک اصول یہ بھی ہے، ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جو چیز 100% حاصل نہیں کی جا سکتی اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کا کچھ جز یا تھوڑا بہت جس پر عمل ہو سکتا ہو وہ بھی چھوڑ دیں۔ اس لیے جس حد تک ممکن ہو اتنا تو ہم ٹھیک کریں، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ وہ نظام آگے بڑھتا جائے گا اور چلتا جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک بچہ ابھی پیدا ہو، وہ تھوڑا بڑا ہو، 2-3 سال کا ہو، آپ اس کو الف بے پے ABCD 1 2 3 پڑھانا شروع کریں اور ایک دم آپ اس کو کہیں کہ تم اب چونکہ 3ری کلاس میں پہنچ گئے ہو تو مجھے PhD کے جیسا کام کر کے دکھاؤ۔ آپ کو اس PhD تک لیول تک اس کو پہنچانا پڑے گا، تب آپ اس سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ وہ رزلٹ دیں جو ایک PhD اسکالر دیتا ہے۔ تو انہوں نے اس ضمن میں یہ بات کہی کہ ہم معاشی نظام میں سے ایک ایسا نظام مربوط کریں کہ جس کے اندر جو چیزیں شریعت نے بیان کی ہیں کہ وہ درست نہیں ہیں ان کو آہستہ آہستہ ختم کرنا شروع کریں، اور ایک ایسی جگہ پر آ کر کھڑے ہوں جہاں پر ہم اپنے آپ کو دنیا کے سامنے منوا سکیں کہ بزنس ماڈل یہ بھی ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر پھر دنیا یہ سمجھے کہ ہاں ہمیں اس طرف آنا چاہیے۔ تو اس سوچ کے ساتھ دنیا کے اندر کام شروع ہوا، اور موجودہ اسلامک بینکاری یا شریعہ کمپلائنٹ بینکاری اور معاشی نظام کی جو بنیادیں اور اساسی جو چیزیں تھیں ان کے اوپر یعنی پہلے تھیوریٹیکل کام ہوا اور پھر پریکٹیکل کام شروع ہوا۔ 1970 کی دہائی میں مصر کے اندر پہلا متغمر اسلامک بینک بنا جو 2 ٹیئر مضاربہ ماڈل پہ کام کرتا تھا، مضاربہ پہ ہی پیسے لیتا تھا، مضاربہ پہ ہی دیتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ترقی کرتا اس نہج پر پہنچا کہ مختلف ممالک میں اسلامی بینکاری سسٹم یا شریعہ کمپلائنٹ بینکاری سسٹم کو ایکنالج کیا جانے لگا کہ یہ بھی کچھ ہوتا ہے۔ جیسے 2000 کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اسلامک بینکس کو ایک اینٹی کے طور پہ قبول کرنا شروع کیا، پھر ان کے پروڈینشل رولز بنائے کہ یہ چونکہ ان ضابطوں پر کام نہیں کر سکتے جس پہ کمرشل بینک کرتا ہے، تو اس لیے ان کے لیے کچھ اور ضابطے ہونے چاہیے، پھر ان ضابطوں کو شریعت کے مطابق بنانے کے لیے شریعہ بورڈ بھی ہونا چاہیے۔ تو اسٹیٹ بینک کے اندر ایک علیحدہ شریعہ بورڈ بنا، اور ہر اسلامک بینک کو رجسٹر کروانے پر ان کا اپنا بھی شریعہ ایڈوائزر اور شریعہ بورڈ بنا، اور اس کے نتیجے میں ایک کام ہونا شروع ہوا جس کی ایک صورتحال آج ہمارے سامنے نظر آتی ہے، جس کو ہم سو کالڈ اسلامک بینکنگ یا شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کہتے ہیں۔ اس بینکاری کا دعویٰ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ابھی تک کسی عالم نے، کسی بڑے نے جو اس سسٹم کو یا اس اکنامک سسٹم کو لے کر آئے ہیں، چلانے والے بھی ہیں، نہ پاکستان میں، نہ عرب دنیا میں، نہ دنیا کے کسی اور خطے میں، یا جو انٹرنیشنل فورمز ہیں، جو فقہی اکیڈمیز ہیں جہاں پر ساری دنیا کے علماء اکٹھے بیٹھتے ہیں، یا جو سب سے بڑا ادارہ ہے جو پوری دنیا میں اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو سٹینڈرڈ بنا کر دیتا ہے، IOFI کے نام سے، اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن فار اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، IOFI اس کا مخفف ہے، AAOIFI۔ اگر آپ میں سے کوئی سرچ کرنا چاہے تو بعد میں ان کی ویب سائٹ بھی ہے، اس میں بڑے تفصیل ہے، وہ شریعہ سٹینڈرڈز بھی دیتے ہیں اور اسی طرح اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز بھی جاری کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے اسلامک بینکس جو ہیں وہ اب ان سٹینڈرڈز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پروڈکٹس ڈیزائن کرتے ہیں۔ یہ IOFI کے جو شریعہ بورڈ ہے اس کے اوپر پوری دنیا کے نامی گرامی جو علماء ہیں جن کی اسپیشلٹی ہے اسلامک فائنانس، وہ اس کے ممبرز ہیں۔ پاکستان سے جیسے تقی عثمانی صاحب اور اس سے متعلقہ اور علماء اس کے ممبر ہیں، سعودی عرب سے بہت سارے لوگ ممبر ہیں، مصر سے ہیں، اسی طرح عرب امارات سے ہیں، کویت سے ہیں، امریکہ کی جو اسلامک سینٹرز کے اندر بہت سارے جو ہے اسکالرز ہیں وہ ہیں، اسی طرح ملیشیا کے اندر انسیف جو ہے جو ان کا سب سے بڑا ادارہ، ایک اسپیشل یونیورسٹی بنا دی انہوں نے اسلامک فائنانس کے اوپر جو ہے
جو تحقیقی کام کرنے کے لیے، اور اس کی ڈگری ایوارڈنگ ایک علیحدہ سے انسٹیٹیوٹ ہی بنا دیا انہوں نے، اس کے گریجویٹس اور اس کے بڑے لوگ جو ہے وہ اس کے اندر ممبر ہیں. تو یہ ایک آرگنائزیشن بنا دی جو اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو سٹینڈرڈز بنا کر دیتی ہے کہ ان سٹینڈرڈز کو فالو کرتے ہوئے آپ نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے. اب آ جائے ایک بندہ یہ بات کہتا ہے کہ جی پھر بینک تو بینک ہوتا ہے نا. عمومی سوال جو ہوتا ہے اور عموماً جو کہتے ہیں کہ جی بینک تو بینک ہوتا ہے تو بینک کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ تو سب سے بنیادی بات، میں بڑی سادہ لفظوں میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ بات زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں جا کے اور یعنی زیادہ اصطلاحات یا ٹرمینالوجیز میں جا کے آپ جو ہے نا پریشان نہ ہوں. آپ کے سامنے مفہوم واضح ہونا چاہیے. دیکھیں جی، اسلام کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے متعلق انسانی ضروریات کو حلال طریقے سے پورا کیا جائے، حرام طریقے سے وہ پوری نہیں ہونی چاہیے. اسلام نے کسی بھی معاملے میں لوگوں کے اوپر بلا وجہ قدغن لگا کے ان کی جائز ضروریات کے رستے بند نہیں کیے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں انسان کو جذباتی اور جسمانی ضرورت تھی تو اسلام نے اس کو نکاح کا عقد دیا کہ آپ اس ذریعے سے، اس عقد کے ذریعے سے اپنی یہ ضرورت پوری کر سکتے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ بس آپ تقویٰ کے نام پر اپنے آپ کو اس چیز سے کاٹ کر دور پھینک اور رہبانیت کے ایک ایسے سلسلے میں چلے جائیں جہاں اس کا تقویٰ کا معنی یہ ہو کہ اپنی اس جبلت کو مارنا ہے. شریعت نے اصول اور ضابطے دیے، انسان کو فطرت کے مطابق جو اس کی ضروریات ہیں اس کے جائز ذرائع آلٹرنیٹس دیے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے وہ کام کرے. تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ بینکوں کی ضرورت اس لیے پڑی کہ بینک کام کیا کرتا ہے، اس کا بنیادی کام کیا ہے. بینک کا بنیادی کام ہے فائنینشیل انٹرمیڈیشن. بینک اگر ہم اس کو درمیان میں رکھ لیں اور کچھ لوگوں کو ایک جانب کر دیں اور دوسروں کو دوسری جانب کر دیں، ان دو قسم کے لوگوں کو آپس میں باہم رابطے کا ایک پلیٹ فارم مقرر فراہم کرتا ہے. کچھ لوگ ہیں جن کے پاس اضافی پیسہ ہے، سرپلس آف کیش ہے، اور کچھ لوگ ہیں جن کے پاس صلاحیت ہے، وہ کام کرنا جانتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں، یا پیسہ ہے تو محدود ہے اور وہ کام کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ان کو اور پیسہ چاہیے. جن کے پاس پیسہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ہمیں کچھ جنریٹ کر کے دے، ہم اس پیسے سے کچھ کمائیں، اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ چاہتے ہیں پیسہ آ جائے تاکہ ہم کچھ اور جنریٹ کریں، محنت کر کے کام کریں. تو بینک یہ کرتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے ان کو اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو آپس میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. لیکن ظاہر بات ہے کوئی بھی بندہ جس کے پاس پیسہ ہے راہ چلتے کسی بندے کو پیسہ نہیں دیتا، کیونکہ پیسہ ایسی چیز ہے جس پہ لوگ بھاگ بھی جاتے، غبن بھی کرتے، فراڈ بھی کرتے. اس لیے ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جس پر بھروسہ ہو سکے، جس کے معاملات کو چیک کیا جا سکے. تو بینک کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ اس بات کی گارنٹی دے کر، شورٹی دے کر، حکومتی شورٹیز لے کر اپنے نظام کو وضع کر کے اس بات کو بتاتا ہے کہ جی جس سے ہم پیسہ لے رہے ہیں اس کا پیسہ محفوظ ہے، جہاں دے رہے ہیں اس سے ہم وصولی بھی کریں گے، اور ادھر سے جس سے پیسہ لیتا ہے اس کو کہتا ہے جی میں آپ کو اتنے % اس کے اوپر مزید ادا کروں گا. جن سے لیتا ہے ان سے کہتا ہے جی میں آپ سے اتنے % چارج کروں گا جن کو دیتا ہے. مثلا جن سے لے رہا ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، ان کو کہتا ہے جی میں آپ کو 20% ادائیگی کروں گا، لاکھ کے پیچھے 20,000 روپے سال کے بعد دوں گا. جس کو دے رہا ہے اس کو کہتا ہے اگر آپ نے مجھ سے 1 سال کے لیے ₹1,00,000 لینا ہے تو آپ مجھے 24% یا 25% دیں گے. یہاں سے جو 25% اضافی وصول کرتا ہے 5%، 4% اپنے پاس رکھتا ہے اور 20% ادھر والوں کو دے دیتا ہے. یہ جو 4% یا 5% ہے بینک کا اپنا جو پیسہ منافع بنتا ہے اس میں، اس سارے میں، اس کو بینکنگ سپریڈ کہتے ہیں. بینکنگ کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بینکنگ سپریڈ. اب مسئلہ یہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے پیسہ لے کر بغیر کسی اور معاہدے کے صرف قرض پر پیسہ لے کر گارنٹی دے کر تمہارا پیسہ محفوظ ہے، اس پر اضافی دینا سود ہے. اسی طرح آگے قرض پر پیسہ دے کر گارنٹی لے کر کہ پیسہ محفوظ ہے، نفع ہو نقصان ہو تمہاری کھاتا
جو کچھ مرضی ہو، تم نے مجھے یہ پیسہ واپس کرنا ہے، لینے سے پہلے کوئی گارنٹی رکھواؤ، کوئی چیز ایسی رکھواؤ جس کو کل کر کے اگر مجھے تمہاری کھال بھی اتار کر یہ پیسے واپس لینے پڑے تو میں لوں گا۔ تو وہ رکھواتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ وہاں سے اپنا 24-25% لازمی وصول کرتا ہے۔ تو یہ جو یہاں پر قرض کے اوپر پیسہ اضافی وصول کر رہا ہے یہ بھی سود ہے، ان کو جو ادائیگی کر رہا ہے وہ بھی سود ہے۔ کل قرض جر نفعا فهو الربا، ہر وہ قرض جو نفع جنریٹ کرے وہ سود ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے بینکاری پر جو اعتراض ہے وہ بنیادی طور پر بینک کا دونوں جانب قرض کا معاہدہ کرنا، لون کا معاہدہ کر کے اضافی چارج کرنا اور اضافی پے کرنا یہ ہے۔ ادروائز فائنینشیل انٹرمیڈیشن پر تو کسی کو اعتراض نہیں۔ یہ تو بات مسلمہ ہے نا کہ معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور کچھ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے اور ان کو پیسے کی ضرورت ہے۔ ان دونوں کی ضرورت یہ ہے کہ ان کے درمیان کوئی ایک ایسا با اعتماد ادارہ ہو جو ان کے پیسے کو ریگولیٹ کر کے ان کے لیے کام کر کے دے۔ اگر اس کام کو جائز اور حلال طریقے سے کر لیا جائے، اسلام کے بتائے اصولوں کے مطابق کر لیا جائے، تو اس فائنینشیل انٹرمیڈیشن پر کسی کو اعتراض نہیں۔ تو جو جدید علماء ہیں جنہوں نے جدید اسلامی معاشی نظام کی بنیاد رکھی تھی، انہوں نے یہ بنیاد رکھی کہ ہم ایک ایسے ادارے بنائیں جو طرز عمل ہوں بینک کی، فائنینشیل انٹرمیڈیشن کا جو بنیادی کام ہے وہی کریں، لیکن جو وہ کام جس وجہ سے حرام ہوا ہے، جو سود ہے، جو اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور جس پر اللہ اور اللہ کے رسول کی جنگ ہے، اس معاہدے کو چھوڑ کر اور معاہدوں کے ذریعے کریں جن کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ تو اگر اس جانب بھی کچھ معاہدے آ جائیں جس کی اسلام نے اجازت دی ہو اور اس جانب بھی کچھ معاہدے آ جائیں جس کی اسلام نے اجازت دی ہو، تو پھر تو معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کی کوشش شروع ہوئی اور اس ضمن میں ظاہر بات ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا پہلے دن ہی کہ آپ یہ تصور لے کر جائیں اسٹیٹ بینک کے پاس اور اسے کہیں جی ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اور وہ پہلے دن کہے جی ٹھیک ہے ہم آپ کے اوپر سے ہر قسم کی قدغن ہٹاتے ہیں اور آپ کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور آپ یہ کام کر لیں۔ اعتراض کرنا بڑا آسان ہے، چیز کو قائم کرنا اور اس کو استوار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے شروع میں اسلامی بینکوں نے کنونشنل بینکوں کے معاہدوں کے اوپر ہی چلتے، کیونکہ اسٹیٹ بینک مانتا ہی نہیں تھا کہ آپ اسلامی بینک ہیں۔ اسلامی بینک کیا ہوتا ہے، اس کے نزدیک یہ ضابطے اور قانون میں کوئی پہچان ہی نہیں تھی۔ آپ یہ سمجھیں کہ ایک بندہ جاتا ہے پاکستان کا شناختی کارڈ دیتا ہے کہ جی یہ میری پہچان ہے، تو جس کے پاس شناختی کارڈ ہی نہ ہو وہ کیسے اپنی پہچان کرائے گا کسی جگہ پر؟ وہ تو پاکستان کا شہری نہیں، قانون اس کو مانتا ہی نہیں کہ تم کوئی حیثیت بھی رکھتے ہو، تم کون ہو پتہ نہیں کون ہو۔ اسی طرح اسلامک بینکس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ قانون میں ان کی کوئی پہچان ہی نہیں تھی۔ تو سب سے پہلے تو معاملات وہیں سے شروع ہوئے کہ آپ نے ایک نارمل کنونشنل بینک کے طور پر رجسٹر کرایا، لیکن معاملات کے اندر آپ نے پروڈکٹس دوسرے اصول اور ضابطوں کے اوپر رجسٹر کرنی شروع کی، اور آہستہ آہستہ جب وہ کامیاب ہونے لگیں تو ایک باضابطہ محنت کے ساتھ، کاغذی کارروائیوں کے ساتھ، بہت زیادہ ڈیٹا ان کے پاس جمع کرانے پر اسٹیٹ بینک کو یہ باور کروایا گیا کہ یہ بھی ایک نظام ہے جس کو آپ کو کنونشنل بینکنگ سے ہٹ کر ایک اور اینٹی کے طور پہ قبول کرنا چاہیے۔ وہ مرحلہ جو ہے وہ پار ہوا اور ایک اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو ان کی اپنی اینٹی مل گئی، اور اس پر پھر وہ آج تک کام کر رہے ہیں، جس میں مزید بہت ساری بہتری ہونی اور مزید بہت سارے کام کی ضرورت ہے، اور ان میں سے بہت سے کام ایسے ہیں جو کام ایک حد سے آگے اس لیے نہیں ہو پا رہے، جو میں نے پہلے بات کی کہ اس حد سے آگے وہ تب ہوں گے جب اوپر ایک اسلامی حکومت موجود ہوگی، اور صرف ایک ملک کی اسلامی حکومت نہیں ہوگی بلکہ عالمی معاشی نظام کے ساتھ جڑے ہوئے جو ادارے ہیں وہ بھی ان کو اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے طور پہ قبول کرنے لگیں گے، اور مسلمان ممالک باہمی تجارت میں کم از کم سب سے پہلے ان اصول اور ضابطوں کو اپنا معیار بنا کر اس کو فالو کرنا شروع کریں گے، اور پھر لے کر اس کو عالمی سطح تک جائیں گے۔ بالکل اسی طرح جس طرح دنیا دار کنونشنل بینکنگ سسٹم اپنے آپ کو لے کر ایک جگہ پر حاوی ہوا ہے،
اسی طرز عمل پہ چلتے ہوئے ایک جگہ پر حاوی ہونا پڑے گا، تب جا کر اس کے 100% نتائج آنا شروع ہوں گے۔ تو اس لیے جو سب سے بنیادی سوال ہوتا ہے آپ لوگوں کا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 لفظوں میں یہ بات بتائیں، یہ اسلامی ہے یا نہیں ہے، یہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ یہ اتنی ساری بات آپ کے سامنے رکھنے کا ہمیشہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سوال کا یہ جواب دینا بڑا مشکل ہے، کہ کوئی بھی عالم آپ کو یہ نہیں گارنٹی کر سکتا کہ ابھی نظام سارا حلال ہوگا، لیکن ہمیشہ آپ کے سامنے جو بات رکھی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے میرے پاس 4 منٹ باقی ہیں اور میں نے اس دفعہ بہت فالو کرنا ہے، اس لیے کہ آپ ساتھی جو ہے وہ جو ہے نا فالو بڑا اچھا کرواتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے اس بات کا جواب اس صورت میں رکھا جاتا ہے کہ شریعت کے کچھ مقصود کو سمجھیں، اور وہ کیا ہے؟ 3 باتیں ہیں۔ ایک چیز ہے حلال بین، ایک چیز ہے حرام بین، اور اس کے درمیان ہے ایک وہ چیز جو نہ حلال بین ہے نہ حرام بین ہے، مشتبہ ہے، کچھ مکس۔ تو میں نے آپ کے سامنے شروع میں ایک حدیث رکھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ حرام سے بچنے کے لیے مشتبہات سے بھی بچے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من وقع فی شبہات وقع فی الحرام، جو بندہ شبہات میں پڑا وہ حرام میں بھی پڑ جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح، اور ان کے درمیان ایک گرے ایریا ہے جس کو مشتبہات کہتے ہیں۔ لیکن یہ وہاں ہے نا جہاں حلال بین موجود ہو اور حرام بین بھی موجود ہو۔ حرام بین تو موجود ہے، ہم نے واضح کر دیا، حلال بین ہے نہیں ہے، اور اس کے نہ ہونے کی وجوہات وہ میں نے تاریخی اعتبار سے کچھ اشارہ آپ کے سامنے کر دیا، لیکن انفارچونیٹلی حلال بین نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے جی میں بالکل کام چھوڑ دوں، سب کچھ کر کے صرف اپنی زمین سے غلہ اگاؤں اور اس کو مارکیٹ میں بیچ کر پیسے لوں، تو جس دن وہ روپے میں پیسے وصول کرے گا نا اسی دن وہ اس نظام کا حصہ ہے۔ اس لیے یہ بلا وجہ کی ایک حاصل ہوگی، اس کو کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق، ایسا اپنے آپ کو مکلف بنانا جس کا شریعت نے مکلف نہیں بنایا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، شریعت کے احکامات ایسے ہوتے ہیں اللہ نے اس کا انسان کو اس وقت مکلف بنایا ہوتا ہے جب وہ اس کی طاقت رکھتا ہو، جب اس کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو پھر مکلف نہیں ہوتا۔ ایک بندہ جسمانی طور پہ فٹ ہے، وہ طاقت رکھتا ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھے، وہ مکلف ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ اب ایک بندے کی ٹانگ ہی نہیں ہے یا بیمار ہے، بزرگ ہو گیا، نہیں کھڑا ہو سکتا، اب جب اس میں طاقت ہی نہیں تو وہ کیسے کھڑا ہو؟ شریعت نے اس کو کھڑا ہونے کا مکلف نہیں بنایا۔ اسی طرح معاملات میں بھی ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جس حد تک استطاعت ہے۔ تو بھئی حلال بین کی استطاعت تو ابھی امت کے پاس نہیں ہے، آہستہ آہستہ اس طرف جانے کی کوشش شروع ہوئی۔ تو کیا ہے؟ یہ درمیان میں مشتبہات ہیں۔ تو یہ اصول آج یہاں سے لے کر جائیں، ہمیشہ حلال بین پر رہنے کی کوشش کریں، مشتبہات سے بھی بچیں تاکہ حرام سے بچ سکیں۔ لیکن جہاں حلال بین ہی نہ ہو اور حرام بین اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود ہو، وہاں پر مشتبہات پہ رہنا اور حرام بین سے اپنے آپ کو بچا کر حلال بین کی جانب جانے والی گاڑی کو دھکا لگانا، یہ یقیناً اللہ کے ہاں بڑی قدر کی بات ہوگی، چھوٹی بات نہیں ہوگی۔ تو ہم جس فیز سے گزر رہے ہیں نا، یہ وہ دھکا لگانے والی بات ہے کہ ہم اس گاڑی کو دھکا لگا رہے ہیں یا اس کی جانب مائل کرتے ہیں جو اپنی تمام تر کمزوریوں کے ساتھ موجود ہے۔ مجھے کوئی سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں، اور میں یعنی بعض ساتھی جب میں اس طرح کی گفتگو کرتا ہوں نا تو یہ بات کہتے ہیں، یہ بات میں آ کے مجھے پرسنل میں یہ بتائیں آپ کس اسلامی بینک کے شریعہ ایڈوائزر ہیں؟ کہ آپ اتنی جو ان کی جو وکالت کرتے ہیں، یقیناً آپ کسی اسلامی بینک کے شریعہ ایڈوائزر ہوں گے۔ میں کسی اسلامی بینک کا شریعہ ایڈوائزر ہوں، یعنی جتنا اللہ بچنے کی توفیق دے اور اس کو علی وجہ البصیرہ سمجھتے ہوئے نہیں کی، ورنہ آفر بہت ساری جگہوں سے، بلکہ کتنے لیکچرز ایسے دیے جہاں پر اسلامک بینکس کے بڑے ٹاپ لیول کی مینجمنٹ بیٹھی تھی اور انہوں نے کہا کہ آپ خدا کا واسطہ ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے پاس تو کوئی بندہ نہیں ہے جو اتنی بات کر سکتا، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہم بندہ کہاں سے لے کے آئیں۔ لیکن نہیں سمجھتے بوجھتے ہوئے نہیں کیا ہوا کہ جب تک اللہ نے محفوظ رکھا ہے الحمدللہ۔ لیکن بات یہ ہے میں جس کمیونٹی کے سامنے بیٹھا ہوں ان کی مجبوریاں ہیں، آپ کی مجبوریاں ہیں، آپ نے کاروبار کرنا ہے، آپ نے انٹرنیشنل دنیا میں کاروبار کرنا ہے، آپ نے معاشی نظام کے اندر اپنا ان پٹ ڈالنا ہے، آپ کے لیے کیا اصول و ضابطے ہو سکتے ہیں؟
جو چیز مشتبہ کی حیثیت میں موجود ہے لیکن حرام بین سے باہر الفرق. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی یہ بالکل غلط بات ہے، یہ کان ایک جگہ سے ہی پکڑ کے ادھر سے پکڑ لو یا ادھر سے پکڑ لو، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے. بہرحال وہ بنیادی فرق موجود ہیں جو دونوں طرف کے معاہدوں کے اندر تفصیل کے اندر موجود ہیں. سوالوں میں بھی بہت سارے باتیں آ جائیں گی. آپ نے سنا ہوگا مشارکہ کا نام سنا ہوگا، مزاربہ کا نام سنا ہوگا، مرابحہ کا نام سنا ہوگا، اور فائنینسنگ سائڈ پہ بھی آپ نے مزاربہ کا نام سنا ہوگا، اجارہ کا نام سنا ہوگا، ڈیمینشنگ مشارکہ کا نام سنا ہوگا، سلم کا نام سنا ہوگا، استثناء کا نام سنا ہوگا. یعنی یہ بہت سارے پروڈکٹس ہیں جو لون یا قرض کے معاہدے کو ختم کر کے اس کی جگہ دوسرے معاہدے کو لے کر آئے ہیں تاکہ جو شریعہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کی جائے. تو یہ وہ ایک خلاصہ ہے جو پچھلی دفعہ تو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا تھا، اور اس کا آج میں نے ایک سمری آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کہ جی اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آج جس جگہ کھڑے ہیں وہ حلال کی جانب جانے کی ایک تگودو ہے، اور اس کے مقابل صرف حرام مطلق موجود ہے جس کی ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں کہ ہم اس پر رہیں. اس لیے ہمارے پاس یہی صورتحال بنتی ہے کہ جب ہم اس سسٹم میں ہیں اور اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، تو ہم فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو اختیار کرتے ہوئے جب ہمیں اس بات کا پتہ لگ جائے کہ جی ہم نے کام کرنا ہی ہے، تو ہم پھر شریعہ کمپلائنٹ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ حرام بین والے جو ہیں ان کے ساتھ کام کریں. اللہ رب العزت سے دعا کے ساتھ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.